السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک اسٹوری لے کر آیا ہوں جو آپ کو ڈرنے پر مجبور کر دے گی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہم کو سعدیہ صاحبہ نے کراچی سے بھیجی ہے۔ آگے کی اسٹوری انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن۔ یہ واقعہ آج سے 9 سال پہلے کا ہے، جب ہمارا اپنا گھر ناظم آباد نمبر 4 میں بن رہا تھا۔ تو ہم نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک گھر رینٹ پر لے لیا تھا۔ ہم جس گھر میں شفٹ ہوئے تھے اس گھر کا مالک آؤٹ آف کنٹری رہا کرتا تھا۔ ہم کو جس ایجنٹ نے وہ گھر دکھایا تھا، اس نے جب ہمیں وہ گھر دکھایا تو اس نے اس گھر میں ہمیں ایک کمرہ نہیں دکھایا جس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے جب اس ایجنٹ سے وہ کمرہ دکھانے کو کہا تو اس نے کہا اس کمرے میں مالک کا سامان رکھا ہوا ہے اور اس کی چابی بھی انہی کے پاس ہے، یہ کمرہ بند ہی رہے گا۔ ہم نے اس پر اتنا آبجیکشن نہیں کیا کیونکہ ہماری فیملی کے لیے باقی کے کمرے کافی تھے اور وہ گھر ہمارے اپنے گھر سے بھی بہت قریب تھا، تو ہم نے وہ گھر لے لیا۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، اس گھر کے باہر ایک لان تھا، اندر انٹر ہوتے ہی پارکنگ ایریا تھا، سائیڈ میں ایک کنواں تھا جس کے ساتھ ہی اندر وہ بند کمرہ تھا۔ اس کے بالکل سامنے میرا بیڈ روم تھا، سینٹر میں لاؤنج تھا جس کے ساتھ ہی اوپن کچن اور پیچھے 2 کمرے تھے۔ جس دن ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو مجھے نئے گھر کی وجہ سے وہاں نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی جگہ کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں سونے کے لیے کروٹیں بدل رہی تھی جب تک میرا بیٹا اور میرے ہسبینڈ سو چکے تھے۔ پورے گھر کی لائٹس آف تھیں، بس باہر پارکنگ ایریا کی لائٹس کھلی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے گھر کے اندر ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے میری آنکھ کھلی اور مجھے لگا کہ جیسے گھر کے باہر سے کوئی گھر کے اندر آیا ہے اور اس بند کمرے کے اندر گیا ہے۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا، پر میں نے اس بات کو اپنا وہم جانا۔ پھر کچھ دن گھر کی سیٹنگ میں نکل گئے اور میں اس بات کو بھول گئی۔ پر ایک رات مجھے گھر میں کسی کے دوڑنے کی آواز آئی جو اس کنویں کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، پر اس کو بھی میں نے اپنا وہم ہی سمجھا اور میں دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ پر پھر مجھے کسی بچے کی ہنسنے کی آواز آنے لگی جو مجھے صاف صاف سنائی دی تھی کیونکہ وہ میرے بہت قریب سے آئی تھی۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر دیکھا تو میرے کمرے کے دروازے کے پاس وہاں ایک بچہ کھڑا مسکرا رہا تھا جو مجھے دیکھ کر فوراً اس کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ احسن، وہ اوپر سے نیچے تک بالکل سفید تھا، بس اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ میں ڈر سے کانپ گئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پیروں کی تو سمجھو جان ہی نکل گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی میں نے کیا دیکھا ہے۔ میرا وہم اب یقین میں بدل گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اور خاص کر اس کمرے کے اندر کچھ ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ کو جگانا چاہتی تھی، زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے باندھ دیا ہے۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور میں برابر اس بند کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر کے باوجود ایسا کیسے کر پا رہی تھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ دوسرے دن چاہتے ہوئے بھی میں نے ان باتوں کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے نہیں کیا اور سوچا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دن بھر ویسے ہی گھر بنوانے میں اور اپنے کام کی وجہ سے بہت تھک جاتے ہیں، اور وہ جو چیز بھی تھی اس نے مجھے ابھی تک تنگ یا پریشان نہیں کیا تھا۔ ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم رات کو کھانا کھا کر گاڑی میں صبح کا ناشتہ
یا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ لینے جایا کرتے تھے۔ میرے بیٹے کو دل پسند کی بادام پاک مٹھائی بہت پسند تھی، تو جب ہم باہر ناشتہ لینے گئے تو ساتھ میں ہی وہاں سے عبداللہ کے لیے مٹھائی بھی لے لی۔ گھر آ کر میں نے بیٹے کو مٹھائی کھلائی اور تھوڑی ہسبینڈ کو بھی دی۔ پھر وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر میں نے اپنے ہی روم میں الماری کے اوپر رکھ دی۔ دوسرے دن میں نے وہ ڈبہ اٹھایا تو وہ بالکل خالی تھا۔ وہ اتنا صاف تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس میں مٹھائی تھی۔ رات میں جب ہسبینڈ گھر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے رات میں مٹھائی کھائی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں تو بس تم نے جو رات میں دی تھی وہی کھائی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو میں نے بات کو گھما دیا اور ان کو پوری بات نہیں بتائی۔ اب مجھے گھر میں اپنے آس پاس اس بچے کی موجودگی کا مستقل احساس ہونے لگا تھا۔ کبھی لگتا وہ میرے پیچھے کھڑا ہے اور کبھی لگتا وہ پورے گھر میں بھاگ رہا ہے، پر دیکھنے پر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کو روم میں سلا کر کچن میں کام کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے اپنے روم سے میرے بیٹے کی ہنسنے اور کسی کے ساتھ کھیلنے کی آواز آنے لگی۔ میں فوراً اپنے روم کی طرف بھاگی تو وہاں پر جو میں نے دیکھا اس نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میرا بیٹا بال سے کھیل رہا تھا۔ وہ بال کو ایک طرف پھینکتا تو بال ہوا میں ہی رک جاتی اور پھر اس کی طرف واپس آ جاتی۔ میں سکتے کے عالم میں کچھ دیر یہ منظر دیکھتی رہی۔ میں نے معاملے کو سمجھتے ہی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور عبداللہ کو اٹھا کر کمرے سے باہر لاؤنج میں لے کر آ گئی۔ عبداللہ ابھی بھی لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ کبھی کمرے کے ایک کونے پر دیکھتا اور کبھی دوسرے کونے پر اور کبھی چھت پر۔ میں عبداللہ کی نظروں کو مسلسل فالو کر رہی تھی، پر میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس کا مطلب تھا وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت میرے بالکل پاس تھا۔ مجھے اپنے پیچھے سے اس بچے کی ہنسنے کی آواز آئی۔ اس وقت میرے ڈر کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ کوئی میرے کمر سے لگ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کا وجود بہت گرم تھا۔ احسن اس وقت مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی میرا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس وقت میرے بال کھلے ہوئے تھے تو وہ بچہ اپنی انگلیوں سے میرے ایک ایک بال پکڑ کر اوپر کرنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے سے عبداللہ ہنس رہا تھا، پر ڈر سے میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ابھی اس خوف سے میری جان نکل جائے گی، پر پھر اچانک عبداللہ خاموش ہو گیا اور اس بند کمرے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے وہاں بھی کوئی دکھائی دیا ہو، اور مجھے محسوس ہوا وہ بچہ میرے پیچھے سے فوراً ہٹ گیا ہے اور دوڑتے ہوئے اس بند کمرے کی طرف چلا گیا ہے۔ میں اتنا کچھ دیکھ اور محسوس کر کے سن ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو خود سے چمٹا لیا اور رونے لگی۔ اب یہ سب کچھ برداشت کرنا میرے لیے اور ممکن نہیں تھا۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی تھی۔ رات میں جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو میں نے ان کو شروع سے آخر تک ساری باتیں روتے ہوئے بتائیں۔ وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ یہ سب باتیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں، پر پھر انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کو کہا۔ دوسرے دن میرے ہسبینڈ قریب کی مسجد سے امام صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے گھر دیکھا اور بتایا، آپ کے گھر میں جنات رہتے ہیں جو یہاں ابھی سے نہیں کافی صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ یہ کمرہ کسی نے ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے کچھ آیات پڑھی اور پھر بآواز بلند کہا، یہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کر رہے تو آپ بھی ان کو یا ان کے بچے کو تنگ نہ کریں۔ پھر امام صاحب نے کہا، آپ گھر میں قرآن خوانی کروائیں۔ ہم نے گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ اس کے بعد دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ میرے ہسبینڈ نے گھر کا کام تیز کروا دیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی، ہر وقت آیت الکرسی پڑھتی رہتی اور عبداللہ اور اپنے ہسبینڈ پر دم کرتی رہتی۔ میرے اندر پتہ نہیں کیسا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ایک رات میں پانی پینے کچن میں گئی جہاں کھڑکی سے وہ کنواں نظر آتا تھا، تو میں نے دیکھا اس کنویں سے سفید کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ باہر آ رہے ہیں، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی ہیں، اور وہ ہوا میں تیرتے ہوئے اس کمرے میں جا رہے ہیں۔ میں وہیں پر کھڑی رہی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ پھر ہم نے کچھ ہی دنوں میں اپنے گھر میں 2 کمرے سیٹ کروا لیے۔
और अपने अंडर कंस्ट्रक्शन घर में ही शिफ्ट हो गए। 6 महीने बाद हमारा घर रेडी हो गया था। वो जिन्नात वाला घर आज भी मौजूद है, पर अब वहाँ कोई नहीं रहता। जो लोग कहते हैं जिन्नात नहीं होते, वो एक बार उस घर में ज़रूर जाएं। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा आपके इस वाक़े के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई पुरअसरार वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं आपसे अगले वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।